مجھے قاری صاحب نے دعوت دی آپ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیریت رکھے۔ آپ کے ادارے کو آج میں دیکھ کے بڑا خوش ہوا ہوں۔ میرے خیال میں اتنی ورتھ نہیں تھی، الحمدللہ اللہ کریم نے یہاں پہ بڑی رونق لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان رونقوں کو چار چاند لگائے، بڑھائے، آپ کی کاوشوں کو، آپ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ دے، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے۔ اور یہ چیز اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انسان محنت کرے تو سارے معاملات اللہ کریم بہتری فرماتے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ قاری صاحبان نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ دن رات بھاگ دوڑ کی ہے، اور بے لوث بندے ہیں۔ صرف جب بھی سوچتے ہیں ادارے کی بات کرتے ہیں اور خیر کی بات کرتے ہیں۔ میں نے انہیں زندگی میں لالچی نہیں پایا، کوئی لالچ نہیں ہے انہیں۔ کوئی لالچ ہے تو وہ یہ کہ ادارے کا فلاں کام ہو جائے، بچوں کا فلاں کام ہو جائے، میں اس کا گواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتریاں فرمائے اور بچوں کے لیے بھی بہتریاں فرمائے۔ بیٹا ایسا ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہو، آپ لوگ خوش قسمت ترین لوگ ہو۔ اس طرح سے بڑی دنیا ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے آس پاس، ہماری گلیوں میں ہے، جنہیں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم جانتے ہیں جن کے والدین نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں، مسجد میں، کسی ادارے میں داخل کروائیں۔ یعنی انہیں اللہ کریم نے خیال ہی نہیں یہ دیا کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں۔ یہ نہیں دنیاوی، یہ نہیں دینی، کوئی خیال ہی نہیں دیا۔ بڑی دنیا اس طرح کی ہے۔ یہ بیٹا آپ لوگوں کی پہلی خوش قسمتی ہے کہ آپ ان گھروں میں پیدا ہوئے جہاں پہ آپ کی مائیں، آپ کے باپ، آپ کے گھر والے آپ لوگوں کے لیے خیر کا سوچتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جب یہ سوچنے کے بعد ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ یا بچی اچھی جگہ پہ پڑھے، لیکن اس طرح کے سورس آف انکم نہیں ہوتی یا ہماری جیب کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں کی صرف سوچ ہوتی ہے بچوں کو پڑھانے کی، اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ جا کے کسی کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بچے کو پڑھا دیں، چاہے وہ زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، معاملات چلاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ بیٹا یہ آپ کی بہتری کے لیے یہ پہلا زینہ ہے جو آپ کے والدین کی سوچ، دوسرا زینہ ہے جو آپ یہاں تک پہنچ گئے۔ اگلی ذمہ داری بچوں آپ کی ہے کہ آپ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے۔ سارے اساتذہ بہت اچھے نہیں ہوتے اور سارے اساتذہ بہت سخت نہیں ہوتے، لیکن ہر استاد کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے پڑھانے کا، سمجھانے کا۔ بیٹا ہمیں ان چیزوں کو کبھی غلط ویو سے نہیں دیکھنا، ہمیں صرف اس ویو سے دیکھنا ہے کہ ہمارا ٹیچر، ہمارا کوئی بھی استاد ہمیں پڑھا رہا ہے اور ہم اس کی کیئر کریں اور اس کو سیکھیں جو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بیٹا اگر ہم لوگ دینی یا دنیاوی یہ سکول والی تعلیم سیکھ کے کچھ بن جائیں گے تو یہ ہمارے والدین کے خیالوں کی تکمیل ہوگی، اور دوسرا ہم لوگ اس معاشرے میں اچھے طریقے سے، سیولائز طریقے سے لوگوں سے بات کر سکیں گے، کانفیڈنس کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکیں گے لوگوں میں۔ اس کے بعد اللہ کریم کو منظور ہوا تو ہمارے لیے معاش کا بھی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ ان پڑھ بندے کو کوئی بندہ کام نہیں دیتا اگر ہم کام لینے جائیں، کام دیکھنے جائیں، اور اگر بندہ لائق فائق ہو، کوشش جاری رکھے تو اللہ کریم اسے منزلیں طے کرواتا جاتا ہے اور ایک اچھی منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ بیٹا ناموری جو ہم کہتے ہیں مشہور ہونا، مشہور یہی لوگ نہیں ہوتے جو گانے گاتے ہیں، جو نعتیں پڑھتے ہیں صرف، یا جو گیمیں کرتے ہیں، یہ مختلف گیمز میں حصہ لیتے ہیں۔ بیٹا یہ بھی ایک جو ہے نا
پڑھائی کے بعد اللہ کریم جب منزل سے نوازتے ہیں، جب والدین دو بول بولتے ہیں نا، جب ہم کوئی کما کے کچھ بنا کے یا اپنے والدین سے عزت محبت والے انداز سے پیش آئیں، یہ دو بول بھی ہمارے لیے بڑے ایوارڈ کا طریقہ رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے والدین کہہ دیں میرا بچہ بہت اچھا ہے، میرا بچہ میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ اور اگر ہم اسی دائرے کو بیٹا بڑھا دیں، ہم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ پیار و محبت کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کریں، اپنے عزیز و قربا کے ساتھ اور اپنے گلی محلوں والے کے ساتھ، تو بیٹا آپ لوگ بھی اسی طرح ہٹ ہو جاتے ہو جیسے کوئی گیم کرنے والا، جیسے کوئی بڑا کام کرنے والا۔ بیٹا آپ کو آپ کے کردار کی مشہوری ملتی ہے۔ ہمیں اپنے کوشش کرنی چاہیے اچھے کردار کی مشہوری لیں، اچھے کام کی مشہوری لیں۔ بہت سے بچے اسکول میں یا ادارے میں آتے ہیں، وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ ہم آئے کیوں ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، وہ صرف یوں اسی لیے آئے ہیں کہ ان کے والدین انہیں گھر رہنے نہیں دیتے، سختی سے بھیج دیتے ہیں۔ بیٹا یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کے اندر تھوڑی انوالومنٹ ہونی چاہیے، ہمیں دل اور دماغ سے پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے کے بعد اللہ کریم ہمیں منزلیں دے۔ سب سے پہلے یہ ادارہ بیسیکلی ایک مذہبی اسلامی ادارہ ہے، یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ اخلاق کی تربیت دی جاتی ہے، جو شاید ہم اسکولوں میں دیکھیں تو اسکولوں میں اس کا تھوڑی ہوگی ضرور اور ہے، لیکن اس کا تھوڑا فقدان ہوگا بنسبت یہاں پہ ڈبل ہے۔ اور اگر اساتذہ زیادہ اچھے، زیادہ بااخلاق ہوں، زیادہ محبت والے ہوں، کوئی شک نہیں کہ بچوں میں وہ محبت، وہ پیار، وہ اچھی کنورسیشن کنورٹ ہوتی ہے۔ بیٹا ہمیں خیال کرنا چاہیے، کسی بھی بچے کو غلط طریقے سے کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے۔ کسی بھی بچے کو اپنے کسی بھی ساتھی کے ساتھ غلط طریقے سے نہیں بولنا چاہیے، نہ غصے میں نہ پیار سے۔ کئی دفعہ ہم لوگوں نے پیار میں ایک دوسرے کے نام رکھے ہوتے ہیں جو کہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اصل بات وہ یہ کہ ہم لوگ اچھے طریقے سے مذہبی تعلیم سیکھیں، قرآن پاک کو سیکھیں اور اسکول کی تعلیم حاصل کریں۔ بہت سے بچے بڑی دیر تک صرف پڑھ اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ والدین بھیج رہے ہیں، تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو اویئرنیس آتی ہے، کوئی ٹی وی دیکھ کے یا لوگوں سے مل کے، یا فرض کریں کسی کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو خیال آ جائے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا۔ بیٹا اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تھوڑا بہت جو ہے نا اپنی لائف کا ایم ہونا چاہیے کہ ہم نے بننا کیا ہے۔ آپ لوگ اگر اپنا ایم منتخب کر لیں تو کوئی شک نہیں، کوئی بندہ منزل پہ نہ پہنچے، یہ ہو نہیں سکتا۔ فالتو چیزوں کو بیٹا ڈیڈکٹ کریں، فالتو چیزوں کو آپ لوگ چیک کریں، جو آپ لوگوں کے اوپر فالتو لوڈ ہیں ان کو ختم کریں۔ ان چیزوں کو ختم کرنے سے آپ لوگوں کی جو کنسنٹریشن ہے اپنی ایم کی طرف بڑھے گی، اور آپ لوگوں کا جو مائنڈ ہے ایک جگہ پہ مرکوز ہو جائے گا، آپ لوگوں کو اس میں پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ دوسرا، بعض بچے یہ کرتے ہیں، یا ہم بچے تھے تو بندہ ایویں ہی سوچی جاتا ہے کہ فلاں بچہ مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے، فلاں جی اس نے یوں منہ بنایا ہے، یہ بچوں والی باتیں ہیں لیکن ہیں اسی طرح سے، اور یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ بیٹا ان چیزوں کو سوچنا چھوڑ دو، ان چیزوں کو سوچنا، جو غلط سلط معاملے کرتے ہیں انہیں دیکھنا چھوڑ دو، اپنے کام سے کام رکھو، اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور تم جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں فلاں دوست ہمارے متعلق اچھے خیالات نہیں رکھتا،
یا فلاں میرا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی میرے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ دوسرا بچوں کے لیول پہ جائیں تو یہی بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ والدین سے یہی بڑا تذکرہ رہتا ہے، امی جی آپ بھائی کو زیادہ پیار کرتی ہیں، امی جی آپ بڑی بہن کو زیادہ پیار کرتی ہیں۔ بیٹا یہ خوش فہمیاں ہیں، والدین سب کے ساتھ ایک جیسا پیار کرتے ہیں۔